بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے کھانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا کہ ہے کوئی جوہری جو کھانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے، مگر شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کھانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھنڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا۔ فرشی سلام کے بعد بولا کہ میں وہ ہیرے اور کھانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بھی بتائی۔ اندھا ہر شرط ماننے کو تیار ہوا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکلا۔ ایک گھنٹے بعد حاضر ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کھانچ کی نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر گئے۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کھڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو گرمی سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے وہ ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے آدمی کی علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کی۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا غصہ، میری انا، میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی اور محبت ہی انسان کی معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، جو نہ سہ سکا وہ کھانچ۔ مجھے بابا دین محمد نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نقلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا، بابا انسان آخر کب تک برداشت کرے، کب تک لوگوں کے تانے سنے، کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ بابا نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ جس طرح چکھنے گڑے پر پانی نہیں ٹکتا، اس طرح اصلی پر کوئی تیر، کوئی نشتر کام نہیں تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔